السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے قدیم نامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ہی پکڑنے کے لیے پیچھا کیا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے سراقہ کے گھوڑے کے پیر دھنس گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرنے والوں کو روکنے کا وعدہ کیا اور واپسی میں تمام کفار کو بہانہ بنا کر روک دیا۔ جب اس کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے ہوں گے تو لوگوں کو اپنا واقعہ بتایا۔ ابو جہل ان پر بہت خفا ہوا، اور حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے شاعر تھے۔ برجستہ انہوں نے شعر میں جواب دیا کہ اے ابو جہل، اگر تو میری جگہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں جن کے پاس کھلی ہوئی نشانی ہے، ان کی برابری کون کر سکتا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کسریٰ کا خزانہ آیا تو انہوں نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کا لباس، تاج اور کنگن پہنائے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے اللہ اکبر کی آواز لگائی اور کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہو بہو پوری ہوئی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سن 24 ہجری میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پتھر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں مکہ کے اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ایک سنت کے بارے میں رحمت طلب کرنے کی دعا، دین پر یا کسی نیک کام پر جمع رہنے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیریے اور اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے بہتر ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت قرآن سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں حرام چیزوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب و زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا، بڑھاپے میں اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتانا ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت کی عمارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس میں کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ طب نبوی سے علاج، پچھنا اور مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پچھنے لگاؤ، اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
3 گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آئے، لہٰذا ان سے بچو۔ پہلا، تکبر سے بچو، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ دوسرا، حرص، لالچ، اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حرص ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے پھل کھانے پر ابھارا تھا۔ تیسرا، حسد سے بچو، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو حسد میں قتل کر دیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں جو کچھ بھی خطا غلطی ہوگی تو میری اصلاح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔